السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے پرویز احمد ہیں ملتان سے۔ انہوں نے ایک ایسا سوال پوچھا ہے جو تقریباً زبان زد عام ہے، یا موسٹلی لوگ یہی کچھ آج کل ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ پنجاب میں ایک بار پھر چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس تبدیل کر دیے گئے۔ پچھلے 3 سالوں میں 4 چیف سیکرٹریز اور 6 آئی جیز تبدیل کیے گئے۔ صورتحال پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پرویز صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں کنٹینیوٹی کی اہمیت سے بھی واقف ہوں اور رد و بدل کی ضرورت سے بھی آگاہ ہوں۔ کنٹینیوٹی کے ڈیفینیٹلی اپنے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں۔ رد و بدل کی ایک اپنی اہمیت ہے، جسے ہم لینڈ پریپریشن کہتے ہیں، زمین کی تیاری۔ بیسیکلی وہ کیا ہے؟ آپ ہل کے ذریعے کرو یا آپ ٹریکٹر سے کرو، وہ کیا ہوتا ہے؟ مٹی کو گھمانا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بات بھی درست ہے کہ چلتا پانی پاک ہوتا ہے، رک جائے تو اس میں سڑا۔ دونوں کے اپنے اپنے پلسز اور مائنسز ہیں۔ پھر اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بادشاہت بہت ضروری ہے۔ وہ ایک ہی خاندان ہے، چلتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ امریکہ جیسی سپر پاور میں 2 ٹرمز کے بعد بڑے سے بڑا فن خان فارغ ہو جاتا ہے۔ گزارش میری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو، ہم عوام کو ان باتوں سے زیادہ نتائج پہ نظر رکھنی چاہیے۔ میری طرف سے چیف سیکرٹری سے لے کے آئی جی تک ہر روز بھی تبدیل ہوں تو میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے چاہیے اچھی گورننس۔ اس میں کیا ہے؟ بنیادی 3-4 چیزیں ہیں۔ لا اینڈ آرڈر ہے، ٹریفک ہے، پولیس کی سروسز، ہیلتھ ہے، تحفظ ہے لوگوں کا، ایجوکیشن ہے۔ چند بنیادی سی باتیں ہیں جن کا عوام کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ اگر ان پہ گہری نظر ہو اور گورننس وہاں آپ کو اس کی بدبو نہ آ رہی ہو، خوشبو آ رہی ہو، تو میری طرف سے ہر ہفتے آپ تبدیل کر دو۔ دیٹ شوڈ بی ایٹ لیسٹ مائی کنسرن کہ چیف سیکرٹری کون ہے اور آئی جی کون ہے۔ میرا نہیں اس سے کوئی لینا دینا۔ میرا آئی جی کون ہے میں نہیں، مجھے دیکھنا ہے کہ بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کیا ہے۔ ایک ٹریفک رواں دواں ہے، اس کے کوئی اصول ہیں، وہ تو آج تک نہیں ہوئے۔ 20,000 اور بدل لو، اگر کوئی کریٹو آدمی نہیں آتا۔ میں حیران ہوں، اربوں روپے کا مہینے میں پیٹرول صرف اس لیے اس شہر میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، اس لیے ضائع ہو جاتا ہے، کوئی سر پیاری نہیں ہے۔ لین کی کوئی تو پابند کرے نا۔ ہم تو ڈنگر قسم کے لوگ ہیں۔ اس کو اس لین میں ہونا چاہیے، وہ اس لین میں پھر رہا ہے، جس کو اس میں ہونا چاہیے۔ ایک ہے جو 6 بچے، ایک بیگم بٹھا کے بیچ میں لہراتا پھر رہا ہے، سانپ کی طرح بل کھاتا پھر رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ میں تو دیکھوں گا کہ اگر چوریاں، ڈاکے، جرائم کم ہو گئے ہیں، اسموتھ سیلنگ ہو رہی ہے، ٹریفک ٹھیک جا رہی ہے، اور میری تو مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ آئی جی کون ہے؟ اسی طرح چیف سیکرٹری کا ایک آئی جی سے بھی زیادہ اہم رول ہے۔ سو آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ کہ کتنے تبدیل ہوئے اور کتنے نہیں ہوئے۔ زندگی کیسی ہے، معاشرہ کیسا ہے، لوگ آسودہ ہیں، محفوظ ہیں، دیٹ از اٹ۔ باقی اہمی زبانی جمع خرچ ہیں، وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ جی جنید خان، رائے بنڈ، لاہور، وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے شیخوپورہ کے قریب پاکستان کے پہلے اسمارٹ جنگل کا افتتاح کر دیا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک شاندار کارنامہ ہے، آپ ضرور اس پہ کچھ بولیں تاکہ عام لوگوں کو اس منصوبے کی اہمیت کا علم ہو۔ جنید خان صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے بڑی خوبصورت، بڑی امپورٹنٹ، بڑی بنیادی بات کی ہے۔ ہم لوگ عادی ہیں زیبائشی، آرائشی اور عیاشی ٹائپ منصوبوں کے، بڑے بڑے گلیمرس۔ یہ غلط ہے۔ میں شہباز شریف صاحب کی، ان کے 2-3 کام ایسے تھے جن کے میں نے بہت تعریف کی۔ لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ وہ کیا گیا ہے؟ مجھے چیزیں اچھی لگی ہیں۔ مثلاً انہوں نے ایک زمانے میں کچن گارڈننگ کا کانسیپٹ دیا، میں نے بہت اپریشیٹ کیا۔
ہم لوگ نااہل ہیں، بیوقوف ہیں، بدتمیز ہیں. جس آدمی کے سر پہ 1-2 مرلے کی چھت بھی ہے نا، وہ بھی more than 50% ویجیٹیبلز گھر میں اگا سکتا ہے، جو پاکیزہ ہوں گی، صاف ستھری ہوں گی، ان کی کاسٹ بھی کم ہوگی. آپ تو گھی کے کنستروں میں چاہو تو مٹی ڈال کے بے شمار چیزیں ہیں. یہ ٹماٹر روتے پھرتے ہیں، ٹماٹر مہنگے ہو گئے، یہ مرچیں مہنگی ہو گئی جی، پیاز مہنگا ہو گیا، یہ ساری چیزیں گھروں میں اور بڑے آرام سے سکون سے. اچھا میں نے اپریشیٹ کیا. پھر پنجاب فوڈ اتھارٹی بنائی، میں نے بہت اپریشیٹ کیا. لیکن جب یہ ٹرین شرین کا منصوبہ اور یہ وہ نا، میں نے مخالفت کی. لوگوں نے کہا یہ کیا بات. اب اپنا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اپنی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے. میرے نزدیک وہ زیبائشی اور آرائشی منصوبے ہیں. یہ بالکل ایسی ہے کہ ایک باپ بچوں کو پڑھا نہ پا رہا ہو، ان کی فیسیں نہ دے پا رہا ہو، ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہے، اس کا وہ ٹھیک سے علاج نہ کرا رہا، آمدنی لمیٹڈ ہے، یا کوئی بھی وجہ ہے. اچھا اسے گھر کا کرایہ نہ دیا جا رہا ہو، اور وہ قسطوں پہ جا کے وہ گاڑی لے آئے، یا کوئی مہنگا یا بڑا، مجھے تو پتہ بھی نہیں کتنے انچ کا کیا ہوتا ہے، کوئی ٹی وی لے آئے. ایسے سربراہ کو جوتے مارنے چاہیے کہ بچے کی فیس تو سے دی نہیں جا رہی، گھر کا کرایہ تیرا. تو پریورٹیز ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اورنج ٹرینیں نہ ہوں اور فلاں نہ ہوں، بالکل ہوں. یہ فلائی اوورز نہ ہوں، بالکل ہوں. انڈر پاسز نہ ہوں، بالکل ہوں. یہ جو فلانا رنگ روڈ بالکل ہوں. آبادی بڑھتی جا رہی، اور اس کا بھی ذمہ دار کون ہے؟ حکمران. ان میں اتنی تمیز نہیں، ان میں اتنی سخت نہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں. یہ بھی انتہا پسندی ہے. ایک زمانے میں ضرورت تھی مسل کی، جی بیٹے بڑے تو فلانا ہو، ٹرائبل زمانہ یا فلانا ٹمکانا. آج کل نہیں بھائی، آج کل آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اگر تو آپ نے بچے پیدا کر کے کرائے پہ چلا دینے ہیں 6 سال کی عمر میں، اس ننھی سی جان کو آپ نے ارننگ کی مشین بنا دینا ہے، اس کو ذلیل کر دینا ہے. وہ ٹائروں کی دکان پہ پنکچر لگا رہا ہوگا، وہ کسی کھوکھے کے باہر کھڑا ہو کے وہ معصوم بچہ وہ پان سگریٹ لا رہا ہوگا، کسی پٹھے پہ کام کر رہا ہوگا. تو سبحان اللہ بھائی، آپ کیسے ماں باپ ہو. دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ وہ بچہ 22-24 سال تک لمبی انویسٹمنٹ مانگتا ہے. ایجوکیشن ہیز بیکم ویری ایکسپینسو. انفارچونیٹلی پاکستان میں 2-3 ہی تو صنعتیں رہ گئی ہیں. لوگوں کی کھالیں اتار لی گئی ہیں. ایجوکیشن کو انڈسٹری بنا دیا گیا ہے، ہیلتھ کو انڈسٹری بنا دیا گیا ہے، ہاؤسنگ کو، یعنی روٹی کپڑا مکان کے بنیادی ضروریات ہے زندگی جو ہے، ان کو صنعتیں بنا دیا گیا. ایک اچھا خاصا متمول آدمی ہے جو ڈیسنٹ اسکول میں بچوں کو پڑھا سکتا ہے. لاکھوں میں تو اسکول فی آنے جانے کے یہ وہ وغیرہ خرچ تو لمبا رونا ہے. تو یہ اچھا عمران کا یہ بڑا خوبصورت کام ہے. وہ کچھ چیزیں شارٹ ٹرم جن کا ہمیں عادی نہیں ہے، ہماری تربیت ہی نہیں ہے. اب یہ جنگلوں والا کام اتنا خوبصورت، اتنا عالی شان ہے، آج سمجھ جائے گی آپ کو. صرف 2-3 سال کے اندر اندر آپ دیکھو گے ہوتا کیا ہے. یہ جنگل نری ہریالی نہیں ہے، یہ کوئی شکینی نہیں ہے. میرا بہت ایکسپوئر ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، یہ وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ بہت. تو 80-81 میں جب ادھر گئے تو ریاض میں پھٹکار پڑی ہوئی تھی. پیسہ پوسا تھا ان کے پاس بہت، لیکن ویران نہ کبھی کو بارش. اس کے بعد انہوں نے پیسہ ان کے پاس چونکہ بہت تھا، بڑے بڑے تو گرون اپ ٹریز انہوں نے لگانے شروع کیے. 2-3 سال کے اندر اندر ریاض میں بارشیں شروع ہو گئیں. آپ کا ٹیمپریچر، آپ کی آلودگی، آپ کا جو سطح آب ہے زیر زمین، یہ بہت بڑا بہت خوبصورت کام ہے. اور ہم بھی لگائیں، میں یہ تو کر رہے ہیں نا، اور بہت اچھا کر رہے ہیں. میں نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا. میں نے اپنے ہاتھوں سے ہزاروں درخت لگائے. دہلی پر جب میں نے آباد کیا، وہ ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں تھی، چند دوستوں نے مل کے آپس میں، وہ سوسائٹی وغیرہ نہیں ہے. تو خود میرے اپنے گھر کے اندر سینکڑوں درخت میرے اپنے ہاتھوں سے لگے ہوئے ہیں.
پورے ادھر بیلی پور میں بے شمار درخت لگائے، جو بعد میں کنسٹرکشن ہوتی گئی تو سائڈوں پہ رہ گئے باقی، تو بے شمار یہ عبادت ہے، جو کہتے ہیں نا درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، اور یہ ویسے ہی خوبصورت ہے، ثواب تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے۔ جب آپ ایک درخت لگاتے ہیں اور اس کو پروان چڑھتا دیکھتے ہو تو جتنی راحت ملتی ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ اپنی اولاد کو پروان چڑھتا دیکھتے ہو۔ سو ڈیفینیٹلی یہ بہت اعلیٰ انیشیٹو ہے، ان کو چاہیے۔ میں نے پرائم منسٹر کو کہا بھی تھا کہ یار آپ لوگ اس سوئے ہوئے بچے کا منہ چوم رہے ہو، نہ بچہ راضی نہ اس کی ماں راضی، تو لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ ان انیشیٹوز کا اصل میں مطلب کیا ہے۔ عوام کو تو درخت، ان کو تو سوائے درخت کاٹنے کے اور اس کو بطور لکڑی کے استعمال کرنے کی موسٹلی ہمارے یہاں تو سبب میں تو عقل ہی نہیں ہے کسی۔ ہمارا تھینک یو ویری مچ۔